رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو خاص رحمتوں سے نوازا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر بعض عبادات ایسی ایمان والوں کو عطا فرمائی ہیں جن کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے۔ وہ عبادات پورا سال ہم انجام نہیں دے سکتے، اور ان عبادات کا ثواب جو ہمیں رمضان میں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں پورا سال وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اس رمضان کے روزے کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس ایک روزے کے بدلے پورا سال روزے رکھے، یا بعض روایات کے مطابق پوری زندگی روزہ رکھے تو رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان کی حالت میں رکھا، و احتسابا صرف اللہ کے لیے رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، سابقہ سارے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی ایک ایک عبادت ایمان والے کے گناہ کا کفارہ بن رہی ہوتی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھا، اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی رات کو تراویح میں قیام کیا، اللہ نے گناہ معاف فرما دیے۔ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر قیام کیا، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ ایک ایک عبادت گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اعمال سیئات کو لے جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک مہینہ ایمان والا اللہ کو دے دے، نیت کر لے، تیاری کر لے، عزم کر لے کہ ایک مہینہ اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ دنیاوی مشاغل، اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو کم کر کے ایک مہینہ اللہ کے لیے وقف کر دے، اور اتنی محنت کرے کہ رمضان کے آخر میں بارگاہ الہی سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو جائے۔ اللہ اپنے بندوں کی بخشش چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، صرف بندے کی طلب دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو اپنی طلب دکھاؤ، رمضان میں اللہ کو اپنی طلب دکھاؤ کہ یا اللہ ہم طلبگار ہیں، ہم تیرے دربار سے معافی چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنی طلب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہو جائے۔ واعف عنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ واغفر لنا، اے اللہ مجھے بخش دے۔ وارحمنا، اے اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ انت مولانا، تو میرا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ خوبصورت ہمیں دعا سکھائی، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ رمضان اللہ سے معافی لینے کا بڑا بہترین اور خوبصورت مہینہ ہے۔ ایک ایک عبادت گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہے، ایک ایک عبادت بندے کو اللہ کے قریب کر رہی ہوتی ہے، ایک ایک عمل اللہ کی رحمت کو لینے کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ رمضان کی عبادات میں
سب سے بڑی اور اہم اور پہلی عبادت جس کا خاص رمضان سے تعلق ہے وہ رمضان کا روزہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے، پہلے لوگوں کو پر روزے فرض، اسی طرح تمہیں بھی اللہ نے روزے دیے۔ رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کی حکمت لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک مہینہ جب تم روزہ رکھ کے مشق کرو گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، کتنے مسلمان روزہ رکھنے کے بعد اس وجہ سے گناہ نہیں کرتے میرا روزہ ہے، کسی سے لڑائی نہیں کرتے کہتے میرا روزہ ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے کہتے میرا روزہ ہے، اپنی زبان کو غیبت سے روکتے ہیں روزہ ہے، چغلی سے روکتے ہیں روزہ ہے، جھوٹ سے روکتے ہیں روزہ ہے، اپنی آنکھ کو بد نظری سے روکتے ہیں کہتے روزہ ہے۔ ایک عمل، ایک روزہ، ایک روزہ دار کو کتنے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور جب یہ پورا مہینہ اس کی مشق کرتا ہے، عملی مشق ہو رہی ہوتی ہے، تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تو لعلکم تتقون، یہ متقی بن جاتا ہے۔ تو رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کی حکمت اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں، تو رمضان کے روزے تمہاری ایک عملی تربیت ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تاکہ امت رمضان کے روزے کو نہ کسی حال میں نہ چھوڑے، کہ اتنا بڑا اجر اس رمضان کے روزے کے لیے، روزے دار کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ کتنی عبادات، ان کا بدلہ جنت ہے۔ نماز کا بدلہ جنت ہے، زکوٰۃ کا بدلہ جنت ہے، حج کا بدلہ جنت ہے، نوافل، ذکر، تسبیح، درود شریف، اس سب کا بدلہ اللہ جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ لیکن رمضان کا روزہ ایسا عظیم عمل ہے، ایسی عظیم عبادت ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا خود بدلہ ہوں، یعنی روزے دار کو میں ملتا ہوں، روزے دار کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس لیے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جب تک روزے دار کسی کو اس عبادت کا ذکر نہ کرے اسے پتہ چل ہی نہیں سکتا کس کا روزہ ہے۔ روزہ ایسی خاموش عبادت، ایسی اخلاص سے بھری ہوئی عبادت ہے، جب تک یہ دوسرے کے سامنے اپنے روزے کا اظہار نہیں کرتا دوسرے کو اس کی عبادت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ روزے دار پورا عبادت کے اندر ہے، صبح صادق سے لے کر شام تک یہ کھانے پینے سے اور ہم بستری سے رکتا ہے، یہ رمضان کے روزے میں رکھنے کی برکت سے اس کا پورا دن اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد کوئی سو رہا ہے، یہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد کوئی جائز کام کر رہا ہے، یہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ یعنی رمضان کا روزہ صبح سے شام تک اسے عابد بنا دیتا ہے، عبادت کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے الصوم لی، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا، جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان، وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ روزے دار اس جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کے فضائل کیوں بیان فرما رہے؟ اس لیے کہ امت غافل نہ ہو جائے، امت رمضان کے مہینے کو کہیں غفلت میں نہ گزار دے۔ اتنا خوبصورت عمل، اتنا بڑا عمل انہیں مل رہا ہے اور کہیں غافل نہ ہو جائیں کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بھوک صرف اللہ کے لیے ہے، اس کی پیاس صرف اللہ کے لیے ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد کوئی روزے دار کسی کمرے میں چھپ کر پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا۔ روزے کے خلاف جو عمل جو روزے کو توڑ دیتا ہے وہ عمل چھپ کر نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟
پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، اپنی جنسی خواہش کو کنٹرول کرتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اس روزہ رکھنے کے بعد وہ خفیہ طور پر بھی ایسا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو روزے کو توڑ دیتا ہے، تو یہ عمل کیا پیغام دے رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر اتنا اخلاص ہے، اللہ کی رضا کا اتنا جذبہ ہے کہ روزہ خفیہ طور پر بھی توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اس سے ایک اور عمل بھی پتہ چلتا ہے، ایک بڑا پیغام ہمیں روزہ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے بڑا پیغام یہ ہوتا ہے کہ جس طرح عام دنوں میں ہم چھپ کر گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ دیکھے، ہم مخلوق سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن وہ تمہیں ایک ایک عمل کی خبر دے گا۔ تو روزہ رکھنے کے بعد ہم چھپ کر روزے کے توڑنے والے جو کام ہیں وہ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، میں پانی پی میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھی کیسے ٹوٹے گا؟ کہتا اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بھی کھانا چھپ کے کھا لوں، بھوک لگی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کہتا اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ نہ وہ روزے کی حالت میں چھپ کر نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو فرمایا اسی طرح عام دنوں میں جب ہم اللہ کی نافرمانی کا چھپ کر ارتکاب کرتے ہیں، خفیہ طور پہ بیٹھ کر موبائل کے ذریعے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بد نظری کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی فحاشی اور یعنی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا کی گندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بے حیا بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اے ایمان والے، جس طرح تو روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے خوف اور ڈر سے اپنے حلق سے پانی کا ایک قطرہ نہیں اتارتا، روٹی کا ایک لقمہ نہیں اتارتا، اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد جب تو یہ عمل کرتا ہے، اسی طرح عام دنوں میں بھی اللہ پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں اپنے آپ کو اللہ کے گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے۔ یہ روزہ بڑا پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا، ایمان کی حالت میں رکھا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ رمضان کا روزہ تب بنتا ہے جب اسے آداب کے ساتھ رکھا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے انہیں کچھ نہیں ملتا، اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے۔ اس لیے رمضان شروع ہونے والا ہے، ایک دن باقی ہے، ہم ابھی سے ترتیب بنا لیں کہ میں نے رمضان کے روزے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رمضان کے روزے کے جو آداب ہیں میں نے وہ پورے کرنے ہیں، رمضان کے روزے کے آداب پورے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچانا ہے۔ جتنا گناہ آنکھ کے ذریعے ہو رہا ہے، زبان کے ذریعے ہو رہا ہے، شاید کسی اور ذریعے سے ہو رہا ہو، یہ دو اعضاء گناہوں میں بہت مصروف ہیں۔ اس لیے روزہ رکھنے کے بعد اگر روزے کے کامل ثواب تک روزہ دار پہنچنا چاہتا ہے، بھوک اور پیاس کے بدلے اللہ سے جنت کے دسترخوان لینا چاہتا ہے، جنت کا دروازہ چاہتا ہے، اسے اللہ مل جائیں، یہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، روزے کا پورا بدلہ چاہتا ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے کہ حرام لقمہ میرے حلق سے نیچے نہ جائے، میری زبان سے غیبت، جھوٹ، چغلی، بہتان، الزام نہ نکلے، میری آنکھ با حیا بن جائے، بے حیا نہ بنے، موبائل سے جان چھڑوا لیں،
موبائل سے ایسی ایپس ڈیلیٹ کر دیں جو آپ کو گناہوں میں مشغول کر دیتی ہیں، جس کے ذریعے آپ گناہ میں پڑ جاتے ہیں، گناہ میں گر جاتے ہیں، ان کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اپنی ضرورت کے مطابق موبائل کو استعمال کریں، وگرنہ یہ رمضان کا خوبصورت عمل، رمضان کا خوبصورت روزہ ہمارا خراب کر دے گا۔ رمضان کے روزے کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، رمضان کے روزے کی برکت اٹھ جائے گی۔ اگر رمضان کے روزے کی پوری برکت کو لینا ہے تو ہمیں رمضان کے روزے کے حق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اور گھر کے اندر کیبل چل رہی ہے، سکرین چل رہی ہے، LCD چل رہی ہے، اسے بند کر دیں پورا مہینہ۔ گھر میں اعلان کر دیں کہ یہ پورا رمضان نہیں چلے گی، گھر میں میوزک نہیں چلے گا، گانا نہیں چلے گا۔ اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ آسمان دنیا سے برس رہی ہوتی ہے، تو کتنا وہ بے وقوف انسان ہے، کتنا نااہل انسان ہے جو اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے کچھ قربانی نہ کر پائے، کچھ قربانی نہ کر پائے۔ اپنے گھر کی ترتیب بدل لیں، اپنے نظام کی ترتیب بدل لیں۔ میں نے رمضان کی پوری برکتیں حاصل کرنی ہیں، اور اس رمضان میں میں نے اپنے اللہ سے اپنی بخشش کروانی ہے، میں نے اپنے اللہ سے اپنی مغفرت کروانی ہے، میں نے اپنے لیے اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ اس لیے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد رمضان کے روزے کے پورے ثواب کو چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہیں، تندرست پر فرض ہیں، مقیم پر فرض ہے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تندرست ہو اور مقیم ہو، ان پر اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض فرمایا۔ فرمایا رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد جو نہیں رکھتا، اللہ کی ذمہ داری اس سے ہٹ جاتی ہے، چاہے قیامت کے دن اسے جہنم میں پھینک دیں، عذاب دیں، چاہے معاف کر دیں، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جو رمضان کے روزے سے غافل بنتا ہے، رمضان کے روزے کو چھوڑتا ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس لیے کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض فرمایا۔ صرف رمضان کا روزہ اس سے ساقط ہے، اس سے معاف ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے ایسا مریض جس میں رمضان کا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور ایسی بیماری اس پر حملہ آور ہے، اس کے تندرست ہونے کی امید بھی ختم ہو چکی ہے، یا ایسا بوڑھا ہے جس میں روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت ختم ہو چکی ہے۔ بعض مریض سانس کے مریض ہوتے ہیں، انہیں روزہ رکھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے استعمال سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ رمضان کا روزہ پورا نہیں کر پاتے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے جس کے تندرست ہونے کی امید بھی نہیں ہوتی، شریعت نے فدیہ مقرر کیا ہے کہ وہ مریض اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گندم یا اس کی بقدر رقم، یعنی 60 کلو گندم 30 روزوں کا فدیہ بنتا ہے، اور اس کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، گندم بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر گندم کے اعتبار سے دیں، اہل ثروت جن کو اللہ نے رزق وافر مقدار میں دے رکھا ہے وہ جو کے اعتبار سے دے دیں۔ 420 روپے ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے جو کے اعتبار سے۔ کھجور کے اعتبار سے دیں، ایک روزے کا فدیہ 1750 روپے بنتے ہیں، وہ کھجور کے اعتبار سے دے دیں۔ اور جو زیادہ اللہ تعالیٰ نے مزید انہیں وافر مقدار میں رزق عطا فرما رکھا ہے وہ کشمش کے اعتبار سے دیں، 2800 روپیہ ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے۔ ہر مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے اسے ہمت عطا فرما رکھی ہے وہ اس کے مطابق فدیہ ادا کرے۔ بہرحال جو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا اور اس کے تندرست، یہ ساتھ شرط ہے، اس کے تندرست ہونے کی امید نہیں ہے۔ بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں جو عارضی بیمار ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے بڑی تنگی ہوتی ہے، وہ تندرست ہو جائیں گی، ان کے لیے فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ جب تندرست ہو جائیں اس وقت وہ ان روزوں کی قضا کریں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر
فعدۃ من ایام اخر، تم میں کوئی رمضان میں مریض ہو جائے، کوئی سفر پہ چلا جائے، وہ رمضان کا روزہ اگر چھوڑ دیتا ہے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں کیا کر لے؟ قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، دوسرے دنوں میں قضا کر لے۔ لیکن جو مریض تندرست نہیں ہو سکتا، اس کی امید ختم ہو چکی ہے، وہ فدیہ دے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذمہ نمازیں ہوتی ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، روزے ہوتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اگر تو انہوں نے وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ میرے ذمے اتنے روزے تھے، میرے ذمے اتنی نمازیں تھیں، تم نے میری وراثت میں، میرے مال میں ان کا فدیہ دینا ہے، تو ان کے ذمے اپنے باپ کے پورے مال میں تہائی حصے میں اس وصیت کو پورا کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ وہ اس کی طرف سے نمازوں کا حساب لگا کر اور روزوں کا حساب لگا کر اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے۔ اگر باپ نے یا اس دنیا سے جانے والے نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، جیسے آج کے معاشرے میں وصیت کا نظام ہی ختم ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ذمے اتنی نمازیں ہیں۔ پہلے لوگ جو اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی ڈائری بنی ہوتی تھی، وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات اس ڈائری میں تحریر کرتے تھے، کسی کا کتنا لینا ہے، کسی سے کتنا دینا ہے، پورا لکھا ہوتا تھا۔ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، اتنی ادا ہو چکی ہیں، میں نے اتنی زکوٰۃ دینی تھی، اتنی زکوٰۃ باقی ہے، میرے ذمہ اتنے روزے ہیں، میں نے حج کرنا تھا، میرے اوپر فرض تھا، میں نے حج نہیں کیا۔ اس کی پوری ترتیب ان کی ڈائری میں ہوتی تھی۔ کچھ انہیں جب بیماری کا حملہ ہوتا، وہ اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر کے جاتے تھے۔ وصیت کے پورے احکام ہیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تمہیں چاہیے کہ جب موت کا وقت آ جائے تم وصیت کر دو، اپنے اہل خانہ کو اپنے معاملات بتا دو کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں، اتنے روزے، زکوٰۃ، حج ہے، تاکہ وہ آپ اگر دنیا سے چلے بھی گئے، آپ کے قبر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کے معاون بنیں گے، آپ کے مال سے آپ کے روزے اور نمازوں کا، حج کا فدیہ دیں گے، حج کروا دیں گے، تمہارے سے بوجھ ہٹ جائے گا، بوجھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن معاشرہ چونکہ دین سے اتنا دور ہے، اس معاشرے کے پاس دین کے احکام سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ کتنے مسلمان لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنے گناہوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں، کتنا غلط کر جاتے ہیں، کتنے معاملات ان کے غلط ہیں، کتنی معاشرت ان کے غلط ہے، کتنے اخلاق ان کے غلط ہے۔ اس کی پیچھے بنیادی وجہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ بڑے سے بڑا غلط کام کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ علم بہت اونچا عمل ہے، علم کی وجہ سے انسان کتنے کاموں کو صحیح کر لیتا ہے۔ اب پورے معاشرے کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے اب فون آ رہے ہیں، ہر بار کہتے ہیں، ہر سال کہتے ہیں، اتنے سال ہو گئے، ریکارڈنگ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، میسج کے ذریعے، بیانات کے ذریعے بتاتے ہیں، جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اور اس کے تندرست ہونے کی امید نہیں، وہ فدیہ دے۔ لیکن ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، اب بھی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو روزے رکھوانے ہیں۔ روزے رکھوانے کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی نظام نہیں، کوئی تصور نہیں۔ لوگوں نے ایک من گھڑت بات بنا رکھی ہے کہ ہم نے روزے رکھوانے ہیں۔ بھئی جس کو روزے رکھوانے ہیں اس نے تو خود اپنے رکھنے ہیں، وہ اپنے رکھے یا تمہارے رکھے۔ اسلام میں اس میں کوئی تصور نہیں ہے۔ جو روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کے تندرست ہونے کی آئندہ زندگی میں امید نہیں ہے، اس کے لیے ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ فدیہ دے دے۔ روزے رکھوانے کا نظام یہ صرف اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ اور ایک ساتھی نے بات سنائی کہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے روزے اکثر لوگوں کے مسجد کا امام رکھتا ہے۔ بھی کیسے امام رکھتا ہے؟ کہتے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ اس کو پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، وہ پیسے وصول کر لیتا ہے۔ ان دیہاتوں، ان گاؤں جو دور دراز علاقے ہیں، وہاں اتنی جہالت ہے، انہیں مسئلے کا علم نہیں ہے کہ سارے گاؤں کے اکثر لوگوں کے روزے مسجد کے امام کو رکھوا رہے ہیں۔ اب مسجد کا امام اپنے روزے رکھے یا سب کے روزے رکھے، وہ تو اپنا روزہ رکھ رہا ہے لیکن پیسے وصول کر رہا ہے، اور لوگ مطمئن ہیں کہ ہمارے روزے مسجد کا امام رکھ رہے ہیں، ہم فارغ ہو چکے۔ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ اس لیے علم کا سیکھنا،
علم کو حاصل کرنا یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان کامل بن نہیں سکتا۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ دین کا علم سیکھنے سے دور ہے۔ یقین کرو ذوق نہیں ہے، کوئی ایک مسئلہ سیکھ لیں، قرآن کی کوئی آیت سیکھ لیں، جبکہ یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بڑا وقت ہے، اتنی باتیں کرتے ہیں، بیٹھ کے مجلسیں لگا کر عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرتے ہیں، فضول موبائل کے اوپر وقت گزارتے ہیں، کھانے کے لیے گھنٹوں گزار دیتے ہیں، دوستوں کی گپ شپ میں وقت گزارتے ہیں۔ میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن بارگاہ الہی میں کوئی عذر نہیں چل سکے گا اس قوم کے پاس، ان سارے کاموں کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد درس قرآن میں 20 منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے، جمعہ کے دن مسجد میں بر وقت آنے کا وقت نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں مسلمانوں کی حالت اتنی ابتر ہے کہ مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے کب حاضری ہو رہی ہے کہ چلو ہم جمعے کا دن ہے، دکانیں بند ہیں، تجارت ختم ہے، ملازمت ختم کر لی، فارغ گھر میں بیٹھے ہیں، ذرا ہم جلدی غسل کریں اور سنت کے مطابق پورے اعمال کر کے مسجد چلے جائیں، اللہ سے ایک تو ایک اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب لے لیں، اور دوسرا جائیں گے کچھ فضائل بیان کے اندر بیان ہوں گے، کچھ مسائل بتائے جائیں گے، چلو اس طرح کر کے ہم کچھ دین سیکھ لیں۔ اب کیسے سیکھیں گے؟ جو آئے آخری وقت میں ہے وہ کیا مسئلہ سیکھے گا؟ اس لیے میرے عزیزو، اپنے اندر دین کا علم سیکھنے کا شوق پیدا کریں کہ ہم نے رمضان کے روزے آ رہے ہیں، ہم نے اس کے مسائل سیکھنے ہیں۔ فضائل سے اس عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے اور مسائل سے وہ عمل کامل بنتا ہے۔ آپ نے رمضان کے روزے کے فضائل آپ کو پتہ چلے، آپ نے روزہ رکھ لیا، مسائل آپ کو پتہ نہیں تھے۔ کتنے لوگ ہر سال اپنے رمضان کا روزہ خراب کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے میں کہتے ہیں جی مجھے قے آ گئی، اب قے کو سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا، کھانا پینا شروع کرتے ہیں اور بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم انہیں بتاتے ہیں قے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ کہتا ہو جی میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، میں نے کیسا؟ کہتا میں نے قے کی اور اس کے بعد میں نے پانی پی لیا، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے یہ کر لیا۔ میں نے کہا قے آنے کے بعد مسئلہ پوچھنا تھا، کھانا پینا کرنے کے بعد مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اب روزہ ختم ہو گیا۔ جو خود بخود قے آتی ہے، چاہے زیادہ ہو چاہے تھوڑی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس قے سے روزہ ٹوٹتا ہے جو خود کی جاتی ہے، اپنی مرضی اختیار سے کی جاتی ہے، یا ڈاکٹر خود کروائے اور وہ بھی کافی مقدار میں منہ بھرنے کی مقدار تک پہنچ جائے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ وگرنہ عام خود بخود آنے والی روزے کی حالت میں بعض دفعہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں وہ حلق تک آ جاتا ہے، پھر وہ سحری کے بعد فوراً نماز پڑھ کے سونا ہوتا ہے، پھر طبیعت خراب ہوتی ہے، پھر وہ مسائل بنتے ہیں اور قے آ رہی ہے۔ اس سحری میں اتنا کھا لیں جتنا برداشت کر سکیں، افطاری میں اتنا کھا لیں جتنی بآسانی تراویح پڑھ سکیں، اور افطاری میں بھی اتنا کھا لیتے ہیں کہ تراویح پڑھنی مشکل ہو جاتی ہیں، کھڑا ہی نہیں ہو جاتا۔ تراویح کے بعد جا کے جتنا کھانا ہے بعد میں کھایا جا سکتا ہے۔ روزے کی جو روح ہے اس کو تو ختم کر دیتے ہیں تراویح۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھتے وقت سحری میں یہ خیال آتا ہے کہ میں زیادہ کھا لوں گا تو مجھے بھوک نہیں لگے گی، مجھے روزہ نہیں لگے گا۔ یہ خیال غلط ہے، ایسا خیال دل سے نکالیں، ذہن سے نکالیں۔ جتنی مقدار میں آپ کھانا کھا لیں گے، وہ جتنی بھوک لگنی ہے وہ اتنی ہی لگے گی، چاہے زیادہ کھا لیں چاہے کم کھا لیں۔ اس لیے سحری کو آداب سے کھائیں، افطاری کو بھی طریقے سے کریں، انشاءاللہ پورا مہینہ اللہ پاک آپ کو رمضان کی عبادات نصیب فرمائیں گے۔ ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ تو محنت کریں، ایک مہینہ تو خدا کے لیے اللہ کو دیں، اس میں تراویح پڑھیں۔ 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک مہینہ اللہ کو دے نہیں سکتے، 20 تراویح رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے پورا مہینہ۔ ایک تراویح کے بدلے 1500 نیکی مل رہی ہے، ذرا ضرب دیں، 20 تراویح ہوتی 40 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدے کے بدلے اللہ 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کتنی نیکیاں اللہ اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کی بخشش چاہتے ہیں، اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت چاہتے ہیں، لیکن یہ تراویح پڑھنے کو تیار ہی نہیں۔ اور کتنے نااہل ایسے ہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے، نماز رمضان کے مہینے بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس سے بڑی نااہلی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ برس رہی ہے اور یہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، یہ معافی کو لینا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ مغفرت چاہتے ہیں، یہ مغفرت چاہتا ہی نہیں ہے۔
اس سے بڑی نااہلی کیا ہوگی؟ اس لیے اپنے دل کی سختی کو دور کریں، اپنی اللہ سے مانگیں، یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ پوری محنت کر کے میں گزاروں گا، اور میں اپنی اللہ سے اپنی بخشش کرواؤں گا، مغفرت کرواؤں گا۔ تو ان مسائل کو، رمضان کے روزے کے مسائل سیکھنا اور فضائل سیکھنا ضروری ہیں۔ اس لیے جمعے کے دن کم از کم آپ بر وقت مسجد تشریف لایا کریں، تاکہ رمضان کے روزے کے فضائل بھی آپ کو پتہ چلیں اور اس کے مسائل بھی پتہ چلیں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ مزید رمضان کے روزے کے مسائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے، تاکہ علم کے اندر آ جائے، روزہ ہمارا کامل بن جائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔